السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، جس موضوع پر مجھے خطاب کرنا ہے وہ عنوان ہم نے باندھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو آنکھ دی ہے. آنکھ بہت بڑی نعمت ہے اور اس کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے. فرمایا سورہ بلد کے اندر کہ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی تھی، دو ہونٹ نہیں دیے اور ایک زبان نہیں دی؟ پھر ہم نے تمہارے لیے دو راہیں بھی نہیں بتلا دی؟ اسی طرح آنکھ کے استعمال ہی کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. ہم نے بہت سوں کو تو ایسے ہی پیدا کیا ہے جہنم ہی کے لیے، کیونکہ ان کا خاص سلوک یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جو انعامات سے نوازا ہے اس کا وہ غلط استعمال کرتے ہیں. فرمایا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہے لیکن کچھ سمجھتے نہیں ہیں. یعنی سمجھتے تو سب کچھ ہے، دنیاوی معاملات سب کچھ سمجھتے ہیں، بزنس بڑے اچھے پیمانے پہ کر لیتے ہیں، لیکن حق بات نہیں سمجھتے، حق انہیں نظر نہیں آتا. باطل پہ تو سر دھنتے ہیں لیکن حق انہیں قابل قبول نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا. ان کے آنکھ ہیں لیکن وہ مگر دیکھتے نہیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ انہیں نظر آتا ہے، سب کچھ دیکھتے ہیں. ٹی وی پہ اسکرین نظر آتی ہے، تھرکنے والیاں نظر آتی ہیں، لیکن نظر نہیں آتا ہے تو حق نظر نہیں آتا ہے. تو فرمایا کہ لہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھ ہے مگر دیکھتے نہیں ہیں. ولہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہے ان کے مگر سنتے نہیں ہیں. سنتے تو وہ سب کچھ ہے لیکن کیا ہے، گانے بڑے مزے سے سنتے ہیں، میوزک کے بغیر ہماری رات پوری نہیں ہوتی، لیکن حق بات نہیں سنتے ہیں. تلاوت کلام پاک سننا نصیب نہیں ہوتا ہے، سنتے بھی ہیں تو اگتا جاتے ہیں. تو فرمایا کہ کان ہے ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ تو کیا ہے، چوپائے ہیں نئے نئے نئے، اس سے بھی بدتر ہیں. بل هم اضل اولئک هم الغافلون. یہی ہے وہ لوگ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو اصل میں آنکھ اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے. اب اس آنکھ کا صحیح استعمال کیا ہے،
جو کچھ حرام ٹھہرایا ہے اس کو دیکھنے سے رک جانا سب سے پہلا حق ہے آنکھ کا. دوسرا کیا ہے؟ یہ آنکھ وہ آنکھ ہے جس کے ذریعے آپ تقرب الہی کے بڑے بڑے مرتبے پا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے قریب ہونے کے، اللہ تبارک و تعالی سے قربت ملنے کی، اللہ تبارک و تعالی کے محبوب بننے کے بہت سے مواقع اسی آنکھ سے متعلق ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنکھ اگر اللہ تبارک و تعالی کے ڈر میں خواہ وہ مچھر کے پر کے مچھر کے سر کے اتنا ہی ایک آنسو بہا دے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے آنکھ کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ آنکھ کو نہیں ڈالیں گے تو پورے جسم کو بھی نہیں ڈالیں گے. ایک خطرہ آنسو اگر اللہ تبارک و تعالی کی خشیت میں انسان نکالتا ہے تو تقرب الہی کے کون سے مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ جہنم سے آزاد ہو گیا اور جنت اس کے لیے مستحق ہو گئی کہ مکھی کے سر کے برابر بھی اگر ایک قطرہ آنسو اگر اس کو نکل آئے. اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے اشخاص بھی ہیں حشر کے میدان میں جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج ایک نیزے پہ ہوگا، تمازت ایسی ہوگی کہ اپنے ہی پسینے میں بندہ تیر رہا ہوگا، کوئی گھٹنے تک تیر رہا ہوگا، کوئی ٹخنے تک تیر رہا ہوگا، کوئی سینے تک تیر رہا ہوگا، کوئی کمر تک سیر رہا ہوگا، کوئی کان کی لو تک تیر رہا ہوگا اپنے ہی پسینے میں. یہ وہ پریشانی کا عالم ہے کہ ہر شخص پکار اٹھے گا نفسی نفسی نفسی. ایسے حالت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا ایسے بندوں کو. کون سے وہ بندے ہیں؟ فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ ان میں یہ بھی ہے کہ خالی اللہ تبارک و تعالی کا ذکر تنہائی میں کرے، ایسے بیٹھ کے سوچے کہ میں نے کیا گناہ کیے ہیں، پھر اس ذکر سے، اس خشیت سے، اس ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو، بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. تو آنکھ دراصل استعمال بھی اللہ نے بتلایا. آپ ایسی چیزوں سے اجتناب کریں دیکھنے کا جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. نمبر 2، اس آنکھ سے اللہ تبارک و تعالی کی خشیت میں رویا کرے. یہ خشیت میں رونا ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کی قربت کا ہے. ایک رونا ایسا ہوتا ہے عموماً انسانی طبیعت کے اندر ہے. غم کی وجہ سے روتا ہے، مصیبت کی وجہ سے روتا ہے، کوئی مصائب و آلام پہنچتے ہیں تو روتا ہے، کوئی تکلیف کی وجہ سے روتا ہے، کوئی جسمانی درد کی وجہ سے روتا ہے. یہ انسانی زندگی کے اندر پیش آنے والے بہت سے مراحل ہیں جس کے اندر بندہ روتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کب رویا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں رویا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے میں ہمارے لیے سبق کیا موجود ہے. اس طرح کے بہت سی چیزیں ہیں جو اس عنوان کے تحت آپ لوگوں میں مضمر ہیں، ایسا آپ لوگوں کے لیے اس عنوان میں مضمر ہیں. یاد رکھ لیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا ہمارے لیے نمونہ ہے. خواہ وہ درد کی وجہ سے ہو، خواہ وہ مصائب و آلام کی وجہ سے ہو، خواہ وہ گھریلو معاملات کی وجہ سے ہو، خواہ کسی بھی حیثیت سے ہو، سب سے اعلیٰ رونا خشیت الہی کی وجہ سے رونا. بقیہ جتنے رونے ہیں یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی رویا ہے کسی خاص سبب سے رویا ہے تو اس کے لیے ہمارے اندر بہت سے اسباق موجود ہیں. کیوں موجود ہیں؟ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ہر نمونہ، ہر لمحے کے لیے، ہر واقعے کے لیے، زندگی کے ہر مسئلے کے لیے، ہر حرکت کے لیے، ہر جنبش کے لیے اس میں آپ لوگوں کے لیے نمونہ ہے. جو نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے. انہی میں سے سیرت کے ایک حصے میں اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو بعض واقعات ایسے ملتے ہیں جو انسان پہ کبھی کبھار مرتب ہوتے ہیں تو اس کے تاثرات ہوتے ہیں. کہ خوشی کا موقع ہوتا ہے تو ہنسی نکل جاتی ہے، غم کا موقع ہوتا ہے رونا آ جاتا ہے، مصائب و آلام ہے تو دل پیس جاتا ہے. بعینہ ہی اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت سے مواقع پہ روئے ہیں. یہ رونا کن مواقع پہ ہوا اور کیسے ہوا اور اس حیثیت سے ہمیں کیا سبق
سبق ہے، یہ دراصل میرا عنوان ہے جس کی تمہید میں نے ابھی باندھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں گے تو عجیب بات نظر آتی ہے۔ وہ جو سید الانبیاء والمرسلین ہیں، وہ جو سید انسانیت ہیں، وہ جو سرور دو عالم ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں بنی نوع انسانیت تمام آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں اور اس میں مجھے کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے جب خالق کائنات نے اپنے حبیب کائنات کو پیدا کیا ہے تو یتیم پیدا کیا ہے۔ الم یجدک یتیما فآوى ووجدک ضالا فہدى ووجدک عائلا فاغنى فاما اليتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ سورہ ضحیٰ میں فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے آپ کو یتیم پیدا نہیں کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں یتیم ہوئے ہیں۔ یتیم کیوں؟ دراصل یتیم کا درد سمجھے، اسی لیے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ دیکھو یتیم کو کبھی دھکے نہ دینا، یتیم کو کبھی جھڑکی نہ دینا، کیونکہ تم خود یتیم پیدا ہوئے ہو۔ ان یتیموں کا درد اپنے دل کے اندر محسوس کرنا ہے، پریکٹیکلی محسوس کرنے کے لیے خود یتیم پیدا ہوئے تھے۔ الم یجدک یتیما فآوى، تو یتیمی کی زندگی میں سب سے پہلے آنکھ کھولا تو اپنے باپ کو نہیں دیکھا، باپ تو اس سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ دیکھا تو ماں کو دیکھا، دیکھا تو دادا کو دیکھا۔ اب جو ماں جو باپ نہ ہو وہ ماں ہی ہو، اور ماں کے درجے میں باپ کا قائم مقام میں دادا ہو، تو یاد رکھ لیجیے ایک بچے کی انسیت اس دادا سے اور اس ماں سے بنسبت بہت زیادہ ہوگی جو باپ کو دیکھ چکا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو نہیں دیکھا تھا، یتیم پیدا ہوئے تھے تو ماں سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں سیرت کے واقعات میں یہ ماں جب 6 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، یہ ماں جو حضرت فاطمہ آمینہ ہے اپنے کنیز کو لے کر ایمن کو، اپنے لخت جگر کو لے کر چھوٹا بچہ 6 سال کا بچہ ایک سفر میں روانہ، مدینے کا سفر، واپسی ابوا کے مقام پر بیمار پڑ جاتے ہیں۔ یہی بیماری جان لیوا ثابت ہوتی ہے، ماں کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ شعور، احساس، درد، بچہ جس منزل پہ سمجھنے لگتا ہے وہ منزل ہے تقریباً 6 سے 7 سال کی۔ یہی وہ منزل میں ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلا دھچکا ہے، یہ پہلا دکھ ہے جو شعور کے احساس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ ماں کی وفات 6 سال کی عمر میں، تنہا دیار غیر میں، راہ سفر میں، ایک ایمن ساتھ میں ہے، ایک ماں تھی، ایک یہ تھے۔ دوران سفر ابوا کے مقام پر اللہ تبارک و تعالی کی قدرت، اللہ تبارک و تعالی کی قضا، اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر یہی تھی کہ وہاں موت آ جائے۔ آمینہ موت کی نیند سلا دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ماں وفات پا چکی، اور یہاں تنہا، ایک تو باپ کو نہیں دیکھا پیدائش میں، اب 6 سال کی عمر میں ماں کو بھی کھو دیا۔ وہ بچے کے احساسات کیا ہوں گے ذرا تصور کر کے دیکھیے۔ 6 سال کا بچہ ماں باپ سے محروم، اب کنیز لے کے آتی ہے۔ ایمن بیان کرتے ہیں طبقات ابن سعد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زار رویا ہے۔ وہ کیفیت ہے، وہ موقع ہے جب بچہ شعور کی منزل پہ قدم رکھتا ہے۔ 6 سال کی عمر میں یہ سب سے پہلا دھچکا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کی وفات کی صورت میں ملا تھا۔ آگے بڑھیے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز و موضع وہی ہو گیا جو ماں باپ نہ ہونے پر دادا کا ہوتا ہے۔ دادا عبد المطلب، انہوں نے جب سنا کہ بچہ پیدا ہوا باپ سے محروم تھا، 6 سال کی عمر پہنچی ماں سے بھی محروم ہو گیا، تو ان کے دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسے جاگ اٹھی اپنے محبوب ترین فرزندوں کے مقابلے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت دیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے، اپنے بستر پہ سلایا کرتے تھے باقاعدہ، جہاں اس چٹائی پہ غابت اللہ میں، کیونکہ وہ سردار بھی تھے اپنے قبیلے کے، جب آیا کرتے تھے تو ان کے لیے مخصوص چٹائی بچھائی جاتی تھی، اسی چٹائی پہ وہ بیٹھا کرتے تھے جس کے مقابلے میں کوئی ان کا فرزند وہاں بیٹھنے کا متحمل بھی نہیں اور جراحت بھی نہیں کر
دے سکتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے بڑے پیار سے دادا کی داڑھی پہ ہاتھ رکھ لیتے، کبھی گود میں بیٹھ جاتے، کبھی اب اللہ کے رسول کے دادا کے لیے جو چٹائی بچھائی ہوئی تھی عبد المطلب کے لیے، اسی چٹائی پہ بیٹھ جاتے، چچا، حارث، حمزہ، اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ کھینچ کے جب باہر کرنے لگتے کہ دیکھو یہ ان کے لیے مخصوص بٹھائی گئی ہے، تو کہتے کہ عبد المطلب کے نئے اس کو چھوڑ دو، یہ میرا پوتا بڑی ہی شان والا ہے، یہ بڑا شان والا بننے والا ہے، اس کے عادات تو بڑے نرالے ہیں، اس کو چھوڑ دو۔ اپنی چٹائی پہ بچھایا کرتے تھے، لیکن یہ وقفہ بھی کوئی بہت زیادہ نہ رہا، بلکہ صرف 8 سال 2 مہینے 10 دن کی عمر ہوئی تو قضا یہی ہوئی، قدرت یہ ہوئی، اللہ کا حکم یہی تھا کہ ان کو بھی موت دے دی گئی، ان کو بھی موت کی نیند سلا دیا گیا تھا، ان کی بھی وفات ہو گئی۔ یہی موقع ہے جو شعور کی منزل پہ قدم رکھ کے اپنے دادا کے لیے سب سے بڑا درد محسوس کیے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام ایمن بیان کرتی ہیں طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دادا کی میت کو لپٹ لپٹ کر رویا ہے، زار زار رویا ہے کہ ایک رشتہ باقی رہ گیا تھا، یتیم پیدا ہوئے، 6 سال کی عمر میں ماں کو کھو دیا، ایک دادا تھے شفقت کرنے والے دادا، لیکن وہ بھی 8 سال کی عمر میں داغ مفاخرت دے گئے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجیے اب اس بچے کے احساسات کیا ہوں گے، اب آگے بڑھیے، یہ بچہ جوان ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے، بوڑھوں کی سی سنجیدگی کے ساتھ، جوانی ہے لیکن سنجیدہ اتنا کہ بوڑھے بھی مات کھا جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے محفوظ رکھا، کبھی میرے اندر غلط کام کا ادعا پیدا نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کا حفاظت اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم، دیکھنے والا صرف چہرے سے متاثر ہو جانے والا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھ لیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانی کی زندگی بڑی ہی پاک دامنی کے ساتھ گزاری، پھر شادی، پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبوت دی 40 سال میں۔ تو یہاں سے وہ آغاز ہوتا ہے جو نبوت کی زندگی کا آغاز ہے، یہاں سے وہ زندگی شروع ہو رہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کامل اسوہ بن کے پوری انسانیت کے لیے آتے ہیں۔ فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثرهم لا يعلمون، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بنی ہوئے انسانیت کے لیے تمام کے لیے تمہیں رسالت دے کے بھیجا ہے، خواہ کتنا ہی اللہ کو مانے، خواہ کتنی ہی نیکی کرے، اگر وہ آپ کو نہیں مانتا ہے تو ہم قابل قبول نہیں کریں گے، اس کی کوئی نیکی ہمارے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو قوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مصائب و آلام میں مبتلا کر دیا، قوم نے آپ کو تکلیفیں دینا شروع کر دی ہیں۔ یہ تکلیفیں 2 طرح کی پیش آئی ہیں، ایک اسلام کی راہ میں تکلیفیں، نمبر 2 خاندانی اور رشتہ داری کے لحاظ سے تکلیفیں۔ دیکھیے ایک بات، بندہ غیروں سے مار کھاتا ہے تو اتنا دکھ نہیں ہوتا، بندہ غیروں سے مار کھاتا ہے تو اتنا دکھ نہیں ہوتا، اپنوں کی ایک گالی بھی بڑا دکھ پہنچا دیتی ہے۔ غیر ہوتے ہی غیر سے کوئی زیادہ نقصان نہیں پہنچتا ہے، لیکن اپنے ہی دکھ دینے لگے تو یہ بہت بڑا گہرا زخم لگاتا ہے دلوں کے اندر۔ اب دیکھیے اس اسلام کے راہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں دکھ جھیلے ہیں، دونوں طرح کے مصائب و آلام۔ کیوں؟ اس اسلام کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے، اس کو قائم رکھنے کے لیے طائف میں پتھر بھی کھائے ہیں، اپنوں سے گالیاں بھی سنی ہیں، اپنا محبوب چچا وہ ابو جہل، وہ ابو لہب جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری لانے والے کے لیے آزادی کا پروانہ عنایت کیا تھا، وہی ابو لہب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بدو آ کے تھوک دیتا ہے۔ اللہ اکبر! تصور کر کے دیکھیں اللہ کے رسول کے دل پہ کیا بیتی ہوگی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے یہ اسلام کس ذریعے سے آیا ہے،
کن مصائب و آلام کے سہ جانے کے بعد ہم تک پہنچا ہے. یہ اسلام کی راہ کانٹوں کی سیج ہے, کانٹوں کی راہ ہے, پھولوں کی کوئی سیج نہیں ہے. کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب و آلام اٹھا اٹھا کے یہاں تک پہنچایا ہے. کس طرح اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں. کبھی آپ نے غور کیا ہے محبوب ترین چچا جو ان کے گن گایا کرتا تھا, اسی اسلام کی وجہ سے اتنا جانی دشمن بن گیا کہ اسلام کا بھی نمبر 1 دشمن ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نمبر 1 دشمن ہے. ایک موقع ایسا آتا ہے کہ یہی ابو جہل, ابو لہب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بدو مقابلے میں چہرے پہ تھوک دیتا ہے. اللہ اکبر, کیا کیفیت ہوگی اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غصے کو پی جاتے ہیں صرف اسی اسلام کے خاطر, صرف اسی اسلام کے خاطر. بعینہ ہی اسی طرح اپنے اپنے رشتہ داروں کے لحاظ سے اللہ کے رسول نے کیا کیا تکلیفیں سہی ہے پتا ہے. حضرت زینب جب ہجرت کر کے جا رہی تھی, حضرت زینب جو محبوب ترین بیٹی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, سب سے بڑی بیٹی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اسی اسلام کے پاداش میں مشرکین مکہ نے انہیں جب گھوڑے سے گرایا تو ان کا حمل گر گیا تھا, حمل گر گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا. کس کی راہ میں؟ اسلام کی راہ میں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ میری بیٹی وہ بیٹی ہے, یہ میری بیٹی وہ محبوب بیٹی ہے جو میرے لیے ستائی گئی ہے, میرے لیے ستائی گئی ہے. اور ایک بات بتاؤں, ابو جہل ابو لہب کے بیٹے تھے عتبہ اور عتیبہ, یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم سے منسوب تھی. دونوں کی منگنی ہو چکی تھی, نکاح رخصتی باقی تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, نبوت کا اعلان کیا, علی اعلان اسلام کا پیغام دیا. لوگوں دیکھو ان بتوں کو چھوڑو. انہوں نے کہا کہ اجعل الالہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب, یہ ایسی بات ہے, عجیب بات کہ تم سب کو ملا کے ایک ہی الہ بنا دیتے ہو. ہمارے تو بہت سے معبود ہیں, ان سب کو ملا کے ایک بنا دیا. ان ھذا لشیء عجاب, کہ یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے. لیکن انہوں نے کیا نہیں کیا, اس بات کو نہ مانا, اس پہ تعجب ہی کرتے رہ گئے اور سخت تر دشمن بن گئے. ابو لہب آیا گھر کو, فرمایا کہا دیکھو میرے بیٹو, اگر تم میرے بیٹے ہو, میرے باپ کا حق ادا کرنا چاہتے ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو. بدبخت ابو جہل, بدبخت ابو لہب اور اس کے دونوں بیٹے, اس ایک بات پہ اللہ کے رسول کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دیا ہے, رقیہ اور ام کلثوم. ہر باپ سمجھ سکتا ہے جو بیٹی رکھنے والا ہے, ہر باپ سمجھ سکتا ہے جو یہاں بیٹھے ہوئے بیٹی رکھنے والا ہے. جب بیٹی کی طلاق ہوتی ہے تو باپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے, کس مصائب و آلام سے گزرنا پڑتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس مصیبت سے گزرے ہیں. کس کی راہ میں؟ اسلام کی راہ میں. کس کی راہ میں؟ اسلام کی راہ میں. ذرا موازنہ کر کے دیکھیے, ذرا مقابلہ کر کے دیکھیے, ہماری زندگیاں کتنی پرامن ہیں, ہم کتنے ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار رہے ہیں, اور ہمارے شیڈول میں کبھی کوئی فکر کا لمحہ بھی آتا ہے, ہماری اپنی زندگی کے روٹین میں کبھی کوئی آنسو بہانے کا کوئی لمحہ بھی آتا ہے. آج تو بندہ یہ ہے کہ مزاحیہ پروگرام کے لیے اتنے پروگرام ہیں آج ٹی وی میں, سمجھیے کہ اسی کے لیے پورا انڈسٹری اسی کے لیے تقدو کر رہا ہے. کیا ہے؟ مزاحیہ پروگرام. کیوں؟ بندہ بڑا افسوس ہے, کہتے دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ بندہ بڑا افسوس ہے, آج دنیا بڑی غمگین ہے. کیا سب کچھ موجود ہے دنیا کے اندر, دنیا پہلے سے زیادہ کروڑوں زیادہ ترقی کر چکی ہے, لیکن میڈیا والے کہتے ہیں کہ آج سب سے زیادہ غمگین کیا ہے دنیا میں لوگ ہیں, اس وجہ سے کرو کیا, اب شو جو بتاؤ وہ پورے مزاحیہ بتاؤ, اس میں ہر طرح کے ناہنجار لوگ آئے, ہر طرح کی فحاشی ہو, ہر طرح کی عریانی ہو, اور مزے لے لے کے ہنستے رہے. غمزدہ لوگ بھی کیا کریں, ہنستے ہنستے رہے تاکہ اپنے غم کو بھول جائیں. یہ ہے ہمارا اپنا طریقہ کار. ذرا دیکھیے ہم نے کہاں زندگی کس طرح کی کس نہج پہ ڈال لیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا اسوہ دے کے گئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا, نبوت کا اعلان کیا, تو یاد رکھ لیجیے جو سب سے پہلا اسٹیٹمنٹ انہیں ملا ہے, پتہ ہے وہ کیا ملا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اتری ہے. اللہ کے رسول ایک طرح سے پریشان ہو گئے, یہ ہوا کیا میرے ساتھ. اپنے گھر کو واپس آئے, اپنی محبوب بیوی خدیجہ سے ذکر کیا,
حضرت خدیجہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میرا ایک چچا زاد بھائی ہے ورقہ بن نوفل، اس کے پاس جائیں گے، اس سے بات کریں گے۔ اللہ کے رسول اور ورقہ بن نوفل پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ بن نوفل پوچھتے ہیں بتائیے آپ کیا دیکھا؟ اللہ کے رسول تمام واقعہ کہہ سناتے ہیں تو ورقہ بن نوفل کہتے ہیں آپ اس امت کے نبی ہیں، خوش ہو جائیے۔ فوری طور پر اپنے علم کی بنیاد پہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ اس امت کے نبی ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ کاش کہ میں جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دیتی تو اس وقت میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہیں، جس قوم کی محبت یہاں تک پہنچی ہوئی تھی کہ جب بیت اللہ کی تعمیر 35 نبوت میں پیش آئی، 35ویں عمر کے 35ویں سال میں پیش آیا، اس وقت پوری قوم نے کہا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے ہم مان لیں گے۔ اتنی محبوب اور اتنی محبت کرنے والی قوم کے بارے میں ورقہ بن نوفل سب سے پہلے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں نبوت کی راہ میں آپ کو آپ کی قوم باہر نکال دے گی۔ اللہ کے رسول حیران ہو کے پوچھتے ہیں او مخرجیہم، کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ کہتے ہیں کہ ہاں، ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ جب بھی نبی آیا ہے، جب بھی اپنی قوم کو اس اسلام کی دعوت دی ہے، قوم نے ہمیشہ مصائب و آلام ہی کھڑے کیے ہیں، قوم نے اسے ملک سے نکالا ہے، تو آپ کے ساتھ بھی واقعہ پیش آئے گا۔ تو غرض کے نبوت کی راہ میں سب سے پہلا قدم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا وہ تکلیف تھی۔ وہ تکلیف کیوں؟ صرف اسلام کے لیے۔ آج ہمارے لیے بہت اچھی زندگی پسند اور ہم مطمئن ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے نام لیوا ہے، مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ہمارے لیے کیا ہے؟ سیدھے پہنچتے ہی جنت ہے اور کوئی راہ بیچ میں رکاوٹ ہی نہیں بنے گی۔ تو یاد رکھ لیجیے اس طرح کی امن پسند زندگی کے اندر آپ کو جنت نہیں ہے۔ جنت کے لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تو تلوار کے سائے تلے ہے۔ یہاں پر مصائب آ لیں گے، مصیبتیں ٹوٹ پڑیں گی، صبر کرنا ہے، دیکھنا ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے کیسے مصائب و آلام آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، ایک ایک کر کے صحابہ جمع ہوئے، ایک ایک کر کے اسلام قبول کرتے گئے۔ ان میں سر فہرست حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اسلام کو قبول کیا تو کیسے جانثار بن گئے؟ ایسے کہ اس دوستی کی کوئی مثال قیامت تک کوئی اور پیش نہیں کر سکتے۔ کسی قوم کے اندر کوئی صدیق نہیں ہے۔ جس طرح نبوت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کو نبھایا ہے، اس طرح کسی اور نے نہیں نبھایا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں نے سب کا احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کا نہ چکا سکا، ان کے احسانات بے شمار ہیں۔ یا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہی ان کے لیے خصوصی طور پر اجر دے گا۔ میں یہاں پر ان کے پورے جو کچھ احسانات ہیں اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا ہے۔ ان کا واقعہ سنیے، کہاں روئے ہیں اللہ کے رسول، کیسے روئے ہیں۔ اپنے صدیق کے لیے روئے ہیں اللہ کے رسول، کب روئے ہیں؟ واقعہ یہ ہوتا ہے، حضرت ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیجیے، میں علی اعلان اس دعوت و تبلیغ کے لیے پکار لگانا چاہتا ہوں بیت اللہ کے اندر۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ابو بکر دیکھو ابھی وہ موقع نہیں آیا ہے، ہم کمزور ہیں، قلیل تعداد میں ہیں، تم لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند کرو گے تو یہ لوگ صبر نہ کر سکیں گے، اور اس کے مقابلے میں اس کے پاداش میں ہو سکتا ہے تمہارے لیے مصیبتیں کھڑی کر دیں۔ لیکن جوش ایمان ایسا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا، یہ حق ہے اور حق دبانا میرے لیے مشکل ہے۔ باوجود اللہ کے رسول کے انکار کے کعبۃ اللہ حرم پہنچے ہیں، علی اعلان خطاب کیا ہے، تمام قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا منظر ہے، کیا ہو رہا ہے۔ پکار لگائی ہے لا الہ الا اللہ کی پکار،
اشہد ان محمد الرسول اللہ کی پکار، قرآن کی تلاوت، مشرکین مکہ غیظ و غضب سے دیوانے ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق جیسی شخصیت، حالانکہ وہ کوئی معمولی غلاموں میں سے نہیں تھے، وہ تو حسب و نسب کے لحاظ سے بہت اونچے مرتبے والے تھے، قریش کے بہت اونچے قبیلے کے لوگوں میں سے تھے، ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ صبر نہ کر سکے، آگے بڑھے ہیں، اتنا مارا ہے، اتنا مارا ہے، اتنا مارا ہے. خاص کر عتبہ بن ربیعہ کے بارے میں آتا ہے، اس نے چہرے پہ ایسے تھپڑ لگائے تھے، ایسے چپل سے مارا تھا کہ ان کے نقشہ حلیہ بدل گیا. ابو بکر پہچانے نہیں جاتے تھے، اتنا مار کھائے، اتنا مار کھائے، اتنا مار کھائے، حتیٰ کہ بے ہوش ہو کے پڑ گئے. قبیلے والوں کو درد ہوا، محسوس ہوا کہ کم از کم یہ کسی بھی مذہب سے ہیں تو ہمارے قبیلے کے. ان کے اندر جوش پیدا ہوا، دوڑتے ہوئے آئے، کہا کہ خدا کی قسم، خدا کی قسم، اگر یہ اسی مار میں مر گئے تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو نہیں چھوڑیں گے. بتا یہ بدبخت یہی ہے جس نے سب سے زیادہ مارا ہے ابو بکر کو، اگر ابو بکر اسی میں وفات پا جائیں تو ہم ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. یہ کہہ کے ابو بکر کو کندھے پہ ڈال کے اٹھا کے لے گئے اور پہنچے ہیں. بڑی مشکل سے انہیں ہوش آیا ہے، بڑی مشکل سے انہیں ہوش آیا ہے، بڑی دیر کے بعد انہیں ہوش آیا ہے. قبیلے والے کھڑے ہوئے ہیں، ماں کھڑی ہوئی ہے، اطراف و اکناف رشتہ دار کھڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ پیارا ساتھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یار غار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کو نشاور کرنا سب سے زیادہ سعادت سمجھنے والا بندہ، یہ سب سے پہلے آنکھ کھولتے ہی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے اور ان کا کیا حال ہے. قبیلے والے غصے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم اسی کی وجہ سے تو یہاں پہ پہنچے ہو، اس حالت میں اسی وجہ سے پہنچے ہو کہ تم محمد کا نام لیتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی تک تمہیں عقل نہیں آئی، ابھی تک ہوش نہیں آیا کہ کب تک تم ان کا نام لیتے رہو گے، مار کھاتے رہو گے. غصہ ہو کے کہتے ہیں کہ دیکھو، ماں کو کہتے ہیں، ام الخیر کو کہتے ہیں، دیکھو اس بیٹے کو سمجھا دو تمہارے کہ یہ جب تک محمد کا نام لیتا رہے گا اسی طرح مار کھاتا رہے گا، جب یہ چھوڑے گا تبھی اس کی حالت بہتر ہوگی. پھر یہ کہتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں. ماں قریب آتی ہے، کہتی ہے کہ بیٹا صبح سے تم بے ہوش پڑے ہوئے ہو، اتنا مار کھایا ہے، اتنا مار کھایا ہے کہ خون زیادہ نکل چکا ہے. اب میں تمہارے لیے دودھ لائی ہوں، کچھ پی لو بیٹا، کچھ کھا لو بیٹا. ابو بکر کہتے ہیں کہ نہیں ماں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ابو بکر اللہ کے رسول کا حال معلوم نہ ہو اور وہ کھانے کے لیے بیٹھ جائے. ابو بکر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت معلوم نہ ہو، وہ پینے کے لیے بیٹھ جائے. خدا کی قسم، خدا کی قسم، ابو بکر کھا نہیں سکتا، ابو بکر پی نہیں سکتا جب تک کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لو. ام الخیر ہاتھ جوڑ دیتی ہے، کہتی ہے کہ بیٹا مجھے کیا پتا تیرا صاحب کہاں ہے، محمد الرسول اللہ کہاں ہے، میں کہاں تک تمہیں لے جاؤں، اگر تم کھاؤ گے نہیں، پیو گے نہیں تو تمہیں کیا ہے، مرنا ہوگا. تو اس میں آگے بڑھتی ہے ان کی بہن آگے بڑھ کے ام الجمیل کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے معلوم ہے ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں موجود ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھی حالت میں ہے، انہیں کوئی نقصان نہیں ہوا، انہیں کوئی زخم نہیں لگا. تو ابو بکر کہتے ہیں صرف تسلی نہیں ہوگی، صرف خبر نہیں چلے گی، جب تک کہ میں اپنی آنکھوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ لوں میں کچھ کھا نہیں سکتا، میں کچھ پی نہیں سکتا. اب تو مجبور ہو جاتی ہے. ام جمیل کہتے ہیں کہ دیکھو اب تو کیا ہے، لوگوں کی چہل پہل ہے، اگر ہم باہر نکلیں گے لوگ دیکھ لیں گے، معلوم ہوگا اللہ کے رسول کے پاس جا رہے ہیں تو یہ بھی ساتھ آ جائیں گے، کوئی شر پسند ہوگا تو کچھ اور گڑبڑ کر دے گا. اب انتظار کرنا ہوگا، رات تک انتظار کرنا ہوگا. جب رات مکمل ہو جائے گی تو ہم رات کے اندھیرے میں نکلیں گے اور ہم بتائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، اب تک تو تم کچھ کھا پی لو. تو کہتے ہیں ابو بکر نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں اور کھانے کے لیے بیٹھ جاؤں. دیکھیے یہ ہے وہ صاحب جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ثانی اثنین کا خطاب کیا ہے. دو میں سے ایک، ثانی اثنین، دو میں سے ایک. یہ ثانی اثنین ایسے بنے تھے، اللہ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے عرش سے جب کہا کہ ثانی اثنین، ہمیشہ ثانی اثنین ہی رہے. جہاں گئے یہ دو تھے، ہجرت کے لیے نکلے دو ہیں، حتیٰ کہ قبر میں پہنچے تو دو ہیں، قبر میں بھی دو ہی ساتھی ہیں، حشر میں بھی دونوں ساتھی ہوں گے اور جنت میں بھی دونوں ساتھی ہوں گے. اللہ نے فرمایا تم ثانی اثنین ہو، دو میں کا ایک، ہمیشہ دو میں کے ایک رہے ہیں. اسی لیے حضرت علی نے فرمایا، حضرت علی نے خطبہ دیا اس وقت جب حضرت عمر ابو بکر کی وفات ہو گئی، تو فرمایا کہ لوگوں دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی اپنا نام لیا
کرتا تھا اللہ کے رسول نے ابو بکر کا نام لیا. جب کبھی اپنا نام لیا میں دیکھا کرتا تھا اللہ کے رسول نے عمر کا نام لیا. ہمیشہ کہا کرتے تھے اللہ کے رسول فلاں جگہ میں اور ابو بکر و عمر تھے, فلاں جگہ میں و ابو بکر و عمر تھے, فلاں واقعے میں میں اور ابو بکر و عمر تھے, فلاں معاملے میں میں اور ابو بکر و عمر تھے. ہمیشہ ہم دونوں کا نام لیتے رہے. تو یاد رکھ لیجیے یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شیخین کو دیا ہے. اب حال سنیے, رات ہوئی, ام جمیل لے کے پہنچی. ایک طرف کندھے پہ ماں سہارا دے رہی ہے, دوسری طرف کے لیے اپنی بہن ام جمیل سہارا دے رہی ہے. ام الخیر اور ام جمیل کے ساتھ یہ لنگڑتے لنگڑتے پہنچتے ہیں. رات کا موقع, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہے کہ ابو بکر اتنا مار کھائے ہیں, اتنا مار کھائے ہیں, اتنا مار کھائے ہیں کہ بے ہوش ہو گئے ہیں, بڑا زخم آیا ہے, حتیٰ کہ چہرہ پہچانا نہیں جا رہا ہے. غمگین بیٹھے ہوئے ہیں, دعا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس, اے اللہ اس اسلام کی تقویت دے, اس اسلام کو بڑھا, اس اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ایسے سبب بنا دے غیب سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسلام کی اس شاخ کو مضبوط کر دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. پھر اللہ کے رسول دیکھتے ہیں کہ ام الخیر اور ام جمیل کے ساتھ حضرت ابو بکر اندر آ رہے ہیں. بے اختیار چہرہ دیکھتے ہیں, پہچانا نہیں جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھیں چار ہوئی. ابو بکر نے اللہ کے رسول کو دیکھا, اللہ کے رسول نے ابو بکر کو دیکھا. بے اختیار ہو کے اللہ کے رسول ان کا چہرہ اپنے چہرے سے ملانا شروع کر دیتے ہیں, ان کے چہرہ لے کے چمٹانا شروع کر دیتے ہیں, آنکھ سے سلہانا شروع کر دیتے ہیں اور روتے جاتے ہیں, روتے جاتے ہیں. کہتے ہیں ابو بکر میری وجہ سے, ابو بکر اس اسلام کی وجہ سے اتنا مار کھائے ہو تم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ضبط کرنا محال ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار گر رہے ہیں, آنسو گر رہے ہیں, وہ مقدس ترین آنسو جن کے آنسو کا مقابلہ کائنات کے کسی شخص کے آنسو سے کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو اسی ابو بکر کے لیے گرے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس اسلام کے لیے, اس اسلام کی قربانی کے لیے, اس اسلام میں مصائب و آلام انہوں نے جو جھیلا ہے اس سے تقدیس پہنچی ہے. اسی طرح سنیے اپنے ہی صحابی حضرت بلال کے لیے. بلال کون ہے پتہ ہے؟ بلال کون ہے؟ ایک غلام زادہ ہے, ایک غلام ہے, غلام ابن غلام ہے, امیہ بن خلف کا غلام. ایک بدترین شخص, وہ سردار ہے جو شقی القلب, سقی القلب, شقی القلب, سقی القلب, سخت ترین دل کا, بدبخت ترین دل کا بندہ تھا. امیہ ابن خلف کے غلام حضرت بلال بکریاں چرا رہے ہیں, بکریاں چرا رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ دو نورانی چہرے والے, دو نورانی چہرے والے قریب آ رہے ہیں. انہوں نے کہا تمہارے پاس کوئی دودھ دیتی, دودھ دینے والی بکری ہے؟ بلال نے کہا کہ نہیں, کوئی بھی نہیں. کہا کہ اچھا, ہمیں تو سخت پیاس لگی ہے, ہمیں تو دودھ چاہیے. اچھا ایسا کرو, جن کا دودھ ابھی آنا ہی نہیں شروع ہوا ہے, ابھی چھوٹی بچی ہے, وہی ایک بکری ہمیں عطا کر دو. انہوں نے کہا کہ لے کے کیا کریں گے؟ لیکن رسول نے کہا کہ نہیں, تم دے دو, ہم دودھ نکال لیتے ہیں اس میں سے, تمہیں کوئی اعتراض ہوگا؟ بلال نے ہنس کے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس بکری کو ابھی دودھ ہی نہ آتا ہو, بچی ہو, اس کو دودھ کہاں سے آئے گا؟ اگر اس سے دودھ نکال بھی لیں گے تو مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ میرا تو دودھ ہے ہی نہیں, وہ نکال لیجیے. انہوں نے ایک بکری کو لیا, سامنے لا کے رکھ دیا. ابو بکر نے تھن صاف کر دی. اللہ کے رسول نے بسم اللہ کہہ کے ہاتھ رکھا, دھونے لگے تو دودھ کیا ہے, زار زار آ رہا ہے, پھیلا بھر گیا. بلال نے دیکھا اللہ اکبر, یہ کیا ماجرا ہے؟ اس شخص نے ہاتھ رکھا, کچھ پڑھا, معاملہ ختم, دودھ آ رہا ہے. یہی موقع عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ بھی پیش آیا. وہاں تو معاملہ یہ ہے کہ خود حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا, آپ نے جو پڑھا ہے وہ ہم کو بھی تو سکھا دیجئے کہ پڑھتے ہی دودھ آ رہا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں, ہم تمہیں بہت اچھی تعلیم دیں گے, انکا غلام معلم, ہم تمہیں بہت اچھی تعلیم دیں گے. بعد میں بہت بڑے فقیہ بنے ہیں عبداللہ ابن مسعود. تو یہاں معاملہ یہ ہے کہ جیسے ہی انہوں نے یہ کرشمہ دیکھا, یہ معجزہ دیکھا, تو دل کے اندر بات بیٹھ گئی, تو یہ تو کیا ہے, بہت ہی بہترین شخصیت ہے. پھر جب مکہ پہنچے, اس ملاقات کے بعد حضرت بلال سے ملاقات ہونے لگی اللہ کے رسول کو. تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا کہ بلال, تم اسلام کو قبول نہیں کر لیتے, لا الہ الا اللہ کا کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ دیکھو میں اسی اللہ کی طرف سے رسول بن کے آیا.
حضرت بلال نے کہا تو میرے دل کی بات بھی تو یہی تھی اللہ کے رسول، آپ میرا اسلام قبول کیجئے، میں ابھی پر آپ پر کیا ہے اسلام قبول کرتا ہوں، آپ کے دست حق پرست پر اسلام کو قبول کر لیا۔ اب کیا حالت ہے؟ معلوم ہوا اس کے آقا کو سب سے زیادہ صحابہ میں اذیت جس صحابی نے صحیح ہے، میں نہیں سمجھتا کہ بلال سے بڑھ کر کوئی اور ہو، بہت مارا ہے، نت نئی اذیتیں دی ہیں، ہر دن مصائب و آلام کا ایک نیا پہاڑ کھڑا کر دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ بلال کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں، حتیٰ کہ مار 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 کے وہ خود چھپ جاتا تھا، لیکن یہ عہد عہد کہنا نہیں تھکتے تھے، ہمیشہ اللہ کا نام لیا کرتے تھے۔ پہنچی گئی نیوز، پہنچائی گئی خبر، پہنچی اللہ کے رسول کہ اس اسلام کی وجہ سے بلال مار کھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر اس کو آزاد کیوں نہیں کرا لیتے؟ میرے پاس تو قیمت نہیں، میرے پاس تو پیسہ نہیں، کہیں سے انتظام کیوں نہیں کر دیتے کہ بلال کو آزاد کر لو؟ کہتے ہیں کہ ابو بکر اس وقت میرے پاس بھی پیسہ نہیں، دوڑا دوڑا گیا، عباس سے قرض لیا، حضرت عباس سے کہا کہ کچھ پیسہ دیجیے، پھر یہ لے کے پہنچا۔ اس وقت جب کہ حضرت بلال کو مار مار کے اسی تپتی ہوئی ریت میں لٹا کر اوپر چٹان رکھ دیا گیا تھا، اس کی وجہ سے پیٹھ کا جو لہو نکلا ہے، نکل 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 کے پیٹھ کے اندر کا پورا گوشت گل گیا ہے، ایسی حالت میں پہنچتے ہیں، امیہ بن خلف سے بات چیت پھر لیتے ہیں، آزاد کرتے ہیں، پھر یہ پہنچتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ تو یاد رکھ لیجیے اس وقت ان کی حالت کیا تھی، تن پہ نہ کپڑے نہ جسم صحیح، ہر جگہ داغ ہی داغ، گرمی کے داغ، گرمی کے نہیں بلکہ آگ کے داغ، پیٹھ کی حالت تو کچھ نہیں کہنا ہے، وہاں پر تو گوشت تھا ہی نہیں، بالکل سفیدی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی حضرت بلال کو دیکھا زار و قطار رو دیا ہے، کہا کہ بلال یہ دراصل تم اسلام کے راہ میں مصائب و آلام تم نے برداشت کیے ہیں۔ اب بلال کس مقام پہ پہنچے ہیں پتہ ہے؟ حضرت عمر جیسی شخصیت بلال کو کہا کرتے تھے کہ سیدنا سیدنا، اے میرے سردار اے میرے سردار۔ کون ہے؟ ایک غلام ہے، ایک غلام کالا حبشی ہے، لیکن عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ سیدنا۔ 20 ہجری کا واقعہ بھی سن لیجیے، یہی بلال بیت المقدس میں ہے، وہاں پہنچتے ہیں حضرت عمر، بڑے بڑے صحابہ سب جمع ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول کی وفات ہو چکی ہے 11 میں، تقریباً 9 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن بلال اللہ کے رسول کی وفات کے بعد کبھی اذان نہیں دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بلا کے کہتے ہیں ہم سب کی خواہش ہے کہ بلال تم ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جس طرح اذان دیا کرتے تھے اس طرح اذان دے دو۔ بلال کہتے ہیں کہ امیر المومنین یہ حکم ہے تو میں بجا نہیں لا سکتا، میرے اندر یہ سکت ہے ہی نہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ بلال یہ حکم نہیں ہے، میری درخواست ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح اذان دیا کرتے تھے، تمہاری وہ پرزوز آواز جس کے ساتھ تم اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کرتے تھے، وہ سما جو بنتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نورانی حالت، اسی حالت میں ویسی ہی ایک سمے میں تم بھی کیا ہے اللہ اکبر کا یہاں پر نعرہ لگاؤ، یہاں پر اذان دو۔ بلال کہتے ہیں کہ یہ بات میرے اوپر اتنی گریا اور اتنے رقت طاری ہوگی کہ میں پوری اذان کہہ نہیں سکوں گا، میں معذرت خواہ ہوں امیر المومنین۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ نہیں، ہم سب کی دلی خواہش ہے کہ تم اذان دو۔ اب یہ اٹھتے ہیں، بیت المقدس میں کھڑے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جب اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں تو تمام صحابہ اس زمانے میں پہنچ جاتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے اندر حضرت بلال اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں۔ وہ کیا ماحول ہوا کرتا تھا، وہ کیا سما ہوا کرتا تھا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے۔ جب بھی بلال اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرتے تھے، حجرے کی طرف دیکھتے تھے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے، لیکن یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے۔ بلال پہنچتے ہیں، اللہ اکبر کا نعرہ ہے، تو صحابہ سوچتے ہیں کہ ہم کس ماحول میں پہنچ گئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج موجود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی فراق میں زار زار رونے لگتے ہیں۔ ابو بکر کے بعد حضرت عمر کی یہ کیفیت سب سے پہلی مرتبہ ہوئی ہے کہ وہ بے اختیار رو رہے ہیں، داڑھی مبارک
رہے ہیں, عبد الرحمن بن عوف رو رہے ہیں, بڑے بڑے صحابہ رو رہے ہیں, بلال رو رہے ہیں. اس زمانے کا وہ سما ان کی نگاہوں کے سامنے پھر گیا ہے کہ بلال اذان دے رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہوا کرتے تھے, نماز پڑھانے کے لیے حجرے سے نکلا کرتے تھے. لیکن آج 20 ہجری کے اندر حضرت بلال اذان دے رہے ہیں, لیکن آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکلنے والے نہیں ہیں. یاد رکھ لیجیے یہ سما ایسے بنتا ہے صحابہ پر کہ زار زار رونے لگتے ہیں. حضرت بلال کو اپنی اذان ختم کرنا مشکل ہو جاتا ہے, بڑی ہی دقت کے ساتھ جب اذان ختم کر کے اترتے ہیں تو یاد رکھ لیجیے پھر حضرت بلال زیادہ دیر زندہ نہیں رہتے. بس یاد فراق, اتنی محبت تھی صحابہ سے, صحابہ کو اللہ کے رسول سے اتنی محبت تھی. اللہ کے رسول کے بعد صحابہ ایسا محسوس کرتے تھے کہ اب ہمارا جینا بیکار ہے. حضرت بلال تو اسی وجہ سے مدینہ چھوڑ کے شام پہنچ جاتے ہیں, لیکن اس اذان کے بعد مورخین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فراق میں اتنی محبت جاگی کہ پھر زیادہ دیر حضرت بلال زندہ نہ رہے. پھر بہت کم مدت کے اندر حضرت بلال کی بھی وفات ہو گئی. اقبال کہتا ہے رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. ہاں رسم ازاں آج بھی رہ گئی ہے, لیکن جس روح کے ساتھ بلال پکارا کرتے تھے وہ کہاں سے لائیں گے ہم. یہ بھی ایک واقعہ ہے. پھر چلیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کس طرح دکھ ملا ہے, کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رویا ہے. اب آئیے 2 ہجری کا زمانہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں, وہاں پر اطلاع ملتی ہے آپ کی محبوب بیٹی رقیہ بیماری کی حالت ہی میں اللہ کے رسول نکلتے ہیں بدر کو. اب یہ دکھ بھی وہی سمجھ سکتے ہیں جن کے ساتھ کبھی یہ حادثہ ہوا. یہ دکھ بھی وہی سمجھ سکتے ہیں جن کو بیٹیاں اللہ نے دی ہیں. کبھی تصور کر کے دیکھیں کہ باپ بچپن سے بیٹے کو پالتا ہے, جوانی کی دہلیز پہ پہنچتی ہے تو شادی کرتا ہے, پھر شادی کے چند دن بعد چند سال بعد نوجوانی ہی میں بیٹی وفات پا جائی تو باپ کو کیا دکھ ہوگا. تصور کر کے دیکھ لیجئے اس طرح کے دکھ بھی اللہ کے رسول کو ہوئے ہیں. 2 ہجری کا واقعہ, اللہ کے رسول کو کوئی 4 بیٹیاں ہیں, زینب, رقیہ, ام کلثوم, فاطمہ رضی اللہ عنہ. پھر ان میں سے سب سے بڑی زینب ہے. عجیب بات دیکھیے, اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح سے آزمایا ہے, کیسے ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کے رسول نے اللہ کے رضا پہ اپنی رضا دے دی ہے. تینوں بیٹیاں اللہ کے رسول کی زندگی میں وفات پائی ہے. اللہ کے رسول کی زندگی میں صرف ایک بیٹی فاطمہ ہے جو اللہ کے رسول کی وفات کے 6 مہینے بعد وفات پائی ہے. 2 ہجری میں حضرت رقیہ کی وفات ہوئی تھی, 8 ہجری میں ام کلثوم کی وفات ہوئی تھی, 9 ہجری میں زینب کی وفات ہوئی تھی. آئیے کس طرح سنتے ہیں. رقیہ بیمار تھی جب بدر کے لیے نکلے ہیں اللہ کے رسول, لیکن بدر کا جس دن فتح ہوئی ہے عین اسی دن رقیہ کی وفات ہوئی ہے. اللہ کے رسول اس وقت مدینے میں موجود نہیں تھے. حضرت زید بن حارثہ کے ذریعے اللہ کے رسول نے اطلاع پہنچائی مدینے کو جاؤ خوشخبری سنا دو کہ بدر میں فتح ہوئی ہے مسلمانوں کی. لیکن یہ فتح کی خوشخبری دینے کے لیے جب مدینے میں داخل ہوتے ہیں تو مدینے میں کوئی فرد نظر نہیں آتا ہے, سب قبرستان سے واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں. پوچھا جاتا ہے کہ معاملہ کیا ہے, تو کہتے ہیں کہ ابھی ہم اللہ کے رسول کی بیٹی کو دفنا کے آ رہے ہیں. یہاں فتح کی خبر, یہاں اپنے رسول اللہ کے رسول کی بیٹی کی وفات کی خبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے اندر داخل ہوتے ہیں, صحابہ بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کی بیٹی کی وفات ہو گئی اور اس کو دفنا دیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا دامن ہاتھ میں تھامے کہتے ہیں کہ بتلاؤ, قبر بتلاؤ میری بیٹی کی. پھر وہاں پہنچتے ہیں, دعا کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر زار زار روتے ہیں. مورخین لکھتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے. کیفیت دیکھیے, وہ کیفیت, باپ اپنی بیٹی کا دیدار بھی نہیں کیا تھا آخری وقت میں, کیا کیفیت ہوگی وہ کیفیت, اسی کیفیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گزرے ہیں. پھر آئیے دوسری بیٹی 8 ہجری کے اندر ام کلثوم, ان کو بھی اللہ کے رسول نے حضرت عثمان سے بیاہ دیا تھا اور ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بہت جلد بلا لیا. 8 ہجری کے اندر ام کلثوم بھی بیمار پڑی اور ان کی بھی وفات ہو گئی. اس بیٹی کے لیے تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز
جنازہ پڑھایا ہے، اس بیٹی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تدفین کے لیے آئے ہیں، لیکن زبان سے صرف وہی بات جو اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے والی ہے۔ اب آگے چلیے، پھر 9 ہجری میں حضرت زینب وفات ہوئی، بیمار پڑے، وفات ہو گئی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ دکھ اس بیٹی کے لیے تھا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے میری بیٹی، یہ وہ میری محبوب بیٹی ہے جس نے میری وجہ سے تکلیف اٹھائی ہے، میری وجہ سے مشرکین مکہ نے انہیں مارا ہے، میری وجہ سے ان کا حمل گرا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند کرے گا۔ پھر قبر تیار ہوئی تو روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں میں قبر میں اترنے میں، یعنی 4 بیٹیاں ہیں، ان تمام بیٹیوں میں صرف ایک زینب ہے جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر میں اترے ہیں۔ سعد ابو العاص بن ربیع ان کے شوہر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں قبر میں اترے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو یہ اعزاز دیا ہے، یہ مصیبت، یہ آلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سہا ہے۔ آگے چلیے، میں آخر میں آؤں گا خشیت الہی کو آنسو۔ میں نے صرف یہاں تک جو بیان کیا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی مصائب کی حیثیت سے کب کب رویا ہے۔ آگے چلیے، 7 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطوط بھیجتے ہیں بادشاہوں کے نام۔ مصر کا بادشاہ مقوقس، یہ اسلام تو نہیں لاتا، لیکن اللہ کے رسول کو 2 کنیزیں عطا کرتا ہے، ایک ہے ماریہ قبطیہ، ایک ہے نسرین۔ یہ دونوں بڑے بلند قبیلے کی ہوتی ہیں مصر کے اندر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کنیز بن کے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول ماریہ قبطیہ سے شادی کر لیتے ہیں اور دوسری کے لیے حسان بن ثابت کو عطا کر دیتے ہیں۔ غرض ان سے ایک بیٹا ہوتا ہے جن کا نام ہے ابراہیم۔ اب دیکھیے، وہ باپ جس کی زندگی کے بڑھاپے کی عمر پہ بیٹا ہو کتنی محبت ہوتی ہے۔ کسی کو شادی ہوئی 5 سال ہو گئے، بیٹا نہیں ہوا، پھر بعد میں بیٹا ہوتا ہے تو بیٹیوں کو تو چھوڑ دیتا ہے، ہمیشہ بیٹے کو ساتھ میں رکھتا ہے، کہتا ہے کہ بہت دیر بعد پیدا ہوا ہے، بڑا محبوب ہے میرے لیے۔ 5-10 سال میں محبت جاگ اٹھتی ہے۔ اب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 سال کے قریب ہے جب بیٹا ہو رہا ہے۔ ابراہیم بیٹا ماریہ قبطیہ سے، یہ ایک ہی بیٹا ہے جو اللہ کے رسول کو ہوا ہے حضرت خدیجہ کے علاوہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم سے بڑی محبت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ چھوٹے بچے ہیں، ایک روایت ہے کہ 18 ماہ ہیں، ایک روایت ہے کہ 8 ماہ ہیں، جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی بلا لیتا ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں ان کی انا جو تھی، یعنی دودھ پلانے والی، یہ دراصل بہت دور ایک کھیڑے میں رہ رہی تھی جہاں پر ان کو چھوڑ دیا گیا تھا، اور اس کا جو شوہر تھا یعنی رضائی باپ حضرت ابراہیم کا، وہ ایک لوہار تھا۔ جب بھی گھر میں جاتے دھواں بھرا ہوا ہوتا اور ناک کے نتھنوں میں گھس جاتا جس سے کھانسی شروع ہو جاتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کے پیار میں باوجود یہ تمام تکلیفات سہ کے پہنچتے اور اپنے بیٹے کو دیکھ کے آتے، اس لوہار کے بازو بیٹھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور باتیں کر کے واپس آتے۔ تو غرض جب یہ 18 ماہ کے تھے، نزاع کی کیفیت اطلاع دی گئی کہ آپ کا بیٹا کیا ہے، موت و حیات کے کشمکش میں ہے۔ صحابہ کو لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے گئے، دیکھا ابراہیم کو نزاع کی کیفیت ہے، چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عبد الرحمن بن عوف پاس کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں، یعنی آپ پر بھی ایسی کیفیتیں طاری ہوتے ہیں، آپ تو نبی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بات کیا ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی دلوں کے اندر رکھا ہے۔ ہاں، ہم شکایت اللہ سے نہیں کریں گے، ہم اللہ کی ہر تقدیر پہ راضی ہیں، لیکن یہ رونا تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک نعمت کے طور پر انسانوں کو دیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں خطاب کرتے ہیں، یوں کہ آنکھیں فراق میں رو رہی ہیں، دل رو رہا ہے، اور تمہارے فراق اور تمہارے غم میں ابراہیم ہم بڑے ہی غم زدہ ہیں، لیکن زبان سے وہی بات نکلے گی جو اللہ تبارک و تعالی کو راضی رکھے گی۔ تو یاد رکھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں بیٹا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ
तबारक व तआला की रजा में खुश हैं कि वफात होती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से उनको भी दफन करते हैं। अपने लख्त जिगर को जो अभी अभी फूल रहा था, अभी अभी बढ़ रहा था, अभी अभी जवानी के कदम अभी अभी मंजिलें तय कर रहा था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बुला लिया। ये कैफियत भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वारिद हुई है। अब आगे चलिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के लिए भी रोए हैं। इस उम्मत के लिए सबसे ज्यादा रोने वाले कौन हैं? हम अपनी फिक्र नहीं करने वाले हैं जितनी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी फिक्र की है। याद रख लीजिए, एक बाप अपने बेटे की फिक्र करने वाला नहीं है जितना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मतियों की फिक्र की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा है, अपने लिए कुछ नहीं किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जार जार रोया है इस उम्मत के लिए। जार जार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोया है कि ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को जन्नती बना दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत कर दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रोए हैं, कैसे रिक़्क़त तारी कर देने वाले वाक़ियात हैं। जरा गौर से सुनिए, जरा हमतन गोश सोने वाले उठ जाए, गौर करने वाले और गौर करने पे पहुंच जाए। फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस, मैंने ये वाक़िया देखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे कुरान की ये आयत, जब पहुंचे कि रब्बी इन्नहुन्ना अज़लल्न कसीरन मिनन नास वमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। सूरह इब्राहिम की आयत। क्या है ये आयत, क्या है ये मतलब? हजरत इब्राहिम का फरमान है। हजरत इब्राहिम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि रब्बी इन्नहुन अज़लल्न कसीरन मिनन नास, ऐ अल्लाह ये जो बुत हैं, ये जो मिट्टी के बनाए हुए बुत हैं, ये जो शरीक हैं, जो अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद बना देते हैं जहालत में इंसान, ये वो ऐसे बुत हैं कि जो बहुत सौ को गुमराह कर दिए। इन्नहुन अज़लल्न कसीरन मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी, जो मेरी इत्तिबा करेगा ऐ अल्लाह वो मेरे में से है। यानी अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं इब्राहिम, ऐ अल्लाह मेरी जो इत्तिबा करने वाला है कम से कम उसको मेरे साथ कर दे, उसको जन्नती बना दे, उसकी मग़फ़िरत कर दे। वमन असानी, ऐ अल्लाह अगर नाफरमानी कोई करता है मेरी, लेकिन तू क्या है? फइन्नका गफूरुर रहीम। ये अंबिया की शान है, ये अंबिया की रहमत है। देखिए अंबिया की रहमत कैसी बरस रही है, किनके लिए? नाफरमान के लिए। किनके लिए? जो उनको ठुकरा दिया उनके लिए। कभी अंबिया ना बद्दुआ नहीं किया करते, कभी अंबिया गलत लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया करते। इतनी मोहब्बत है। अरे माँ भी कभी कभी बेटे के लिए बद्दुआ निकाल देती है, अरे माँ भी कभी कभी बेटे के लिए कोई गलत लफ्ज निकाल देती है, लेकिन नबी अपनी उम्मत के लिए कभी कोई बद्दुआ नहीं निकालता है। नबी कभी अपनी उम्मत के लिए कोई बुरा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता है। इब्राहिम ने कहा वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम, ऐ अल्लाह मेरी जो नाफरमानी करेगा तू बड़ा ही रहम करने वाला, माफ करने वाला है। चाहा तो माफ करके उसे भी जन्नती बना दे, चाहा तो माफ करके उसे भी मग़फ़िरत कर दे, चाहा तो अजाब दे। बेआईनी ही यही चीज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के बारे में कहेंगे, इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फइन्नका अंतल गफूरुर रहीम। बड़ी ही प्यारी आयत है, बड़ी ही प्यारी आयत है। हशर के मैदान में मुकालमा होगा अल्लाह तबारक व तआला के साथ। अल्लाह तबारक व तआला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोनों खड़े हुए हैं। अल्लाह पूछेगा क्या तुमने कहा था अअंत क़ुल्त लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैनि मिन दूनिल्लाह क़ाल सुब्हानक मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़ इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमत तअलमु मा फ़ी नफ़्सी व ला अअलमु मा फ़ी नफ़्सिक इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूब मा क़ुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिहि अन अअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम व कुन्तु अलैहिम शहीदन मा दुमतु फ़ीहिम फलम्मा तवफ़्फ़यतनी कुन्त अंत अर्रक़ीब अलैहिम व अंत अला कुल्लि शैइन शहीद इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। बड़ा ही प्यारा खिताब है, बड़ा ही दिल दहला देने वाला खिताब है। हजरत ईसा कह रहे हैं ऐ अल्लाह मैं कैसे कह सकता हूँ कि तुझको छोड़ के मेरी इबादत करो, मैं कैसे कह सकता हूँ कि मुझे रब बना लो। मैंने कभी नहीं कहा, अगर मैंने कभी कहा होता तो मैं तो क्या है अपने बारे में नहीं जान सकता, लेकिन ऐ अल्लाह तू तो अल्लामुल ग़ुयूब है, तू तो सब कुछ जानता है। जब तक मैं उन लोगों के दरमियान रहा यही कहता रहा कि एक अल्लाह की इबादत करते रहो, किसी को शरीक मत बनाओ, लेकिन जब मैं वफात दे दी गई जब तू मुझे उठा लिया फलम्मा तवफ़्फ़यतनी कुन्त अंत अर्रक़ीब अलैहिम, फिर इसके बाद तू ही निगहबान रहा उनका। व अंत अला कुल्लि शैइन शहीद, तू तो हर चीज पर निगहबान है। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, ऐ अल्लाह अगर तू इन बंदों को अजाब देना चाहे ये तेरे बंदे हैं, चाहे तो अजाब दे,
رب العالمین کو کسی کام سے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے سب کے لیے جنت تو سب کے لیے جنت ہو سکتی ہے. اللہ چاہے سب کے لیے جہنم, سب کے لیے جہنم ہے. ہمیں تو اپنے کرتوت کے لحاظ سے اصل تو ٹھکانا ہمارا جہنم ہی ہے. اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ نے جس کو جہنم میں ڈالا وہ اس کا عدل ہے. اصول یاد رکھ لیجیے, بڑا اہم اصول ہے. سلف الصالحین کا منہج کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے کسی کو جہنم میں ڈالا یہ اس کا عدل ہے. اللہ نے کسی کو جنت بھیجا یہ اس کی رحمت ہے. اللہ کبھی ظالم نہیں ہوتا. ہم تو اپنے وجود کے لحاظ سے اصل میں جہنم میں جانے والے ہیں. اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے ہم جنت جائیں گے. ہاں, اللہ نے جب کسی کو جہنم میں ڈالا یہ اس کا عدل ہے, کسی کو جنت میں بھیجا یہ اس کی رحمت ہے. کبھی اللہ ظالم نہیں ہوتا. وما ربک بظلام للعبید, اللہ اپنے بندوں کے لیے کبھی ظالم نہیں ہے. تو اسی وجہ سے عیسیٰ کہتے ہیں ان تعذبهم فانهم عبادک, اے اللہ تو عذاب دے ان بندوں کو یہ تیرے بندے ہیں. وان تغفر لهم, اے اللہ تو معاف کر دے. فانک انت الغفور الرحیم, کرنے والا ہے. اللہ اکبر. یہ دو آیتیں ابراہیم اپنے امت کے لیے کیا دعا کیے؟ اے اللہ تو بڑی مغفرت والا ہے, نافرمانوں کو بھی بخش دینے والا ہے. حضرت عیسیٰ نے کیا دعا کی؟ اے اللہ تو بڑی مغفرت کرنے والا ہے, چاہے تو نافرمانوں کو یہ بخش دے سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ یہ دونوں آیتیں اللہ کے رسول نے پڑھا. اب تو اللہ کے رسول پکارنے لگے اللہم یا امتی یا امتی, اے اللہ میری امت کے بارے میں کیا ہوگا, اے میری امت تمہارا کیا حال ہوگا, امتی امتی, زار زار رونے لگی. ابراہیم خلیل اللہ جیسی شخصیت کہہ رہے ہیں اپنے امتیوں کے بارے میں جو نافرمانی کیا ہے اللہ تیرا اختیار ہے. عیسیٰ جیسی شخصیت کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو نافرمانی کیا تیرا اختیار ہے, چاہے تو عذاب دے دے. اب اللہ کا رسول ہاتھ اٹھائے ہوئے رات کی تہجد کی نماز میں کھڑا ہوا ہے. عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ امتیوں کے لیے اللہ کے رسول نے اس رات ایسے رویا ہے, لفظ یہی کہہ رہے تھے کہ اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت, اس کا کیا حال ہو. یہ نہیں کہا اے اللہ تیرے بندے ہیں, چاہے تو معاف کر دے, چاہے تو عذاب دے. ابراہیم خلیل اللہ کے الفاظ نہیں کہا. عیسیٰ کے لیے جو الفاظ عیسیٰ علیہ السلام نے استعمال کیے تھے وہ الفاظ نہیں کہا, بلکہ اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت, اس کا کیا معاملہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سن رہا ہے. اپنے حبیب کی وہ پریشانی, اپنے حبیب کی وہ گریہ زاری, اپنے حبیب کا وہ رونا, خود رحمت الہی جوش میں آ جاتی ہے. صحیح مسلم کی روایت کے مطابق, ایسے ہی بات نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا, ساتوں آسمانوں پر سے جبرائیل کو بھیجا. جاؤ پوچھو میرے حبیب سے, پوچھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, پوچھو آخر کیا ماجرا ہے, کیوں رو رہے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں حالانکہ اللہ خود جانتا ہے. حدیث کے کیا الفاظ ہیں حالانکہ اللہ خود جانتا ہے. بتانے کا مقصد کیا ہے, اہمیت واضح ہو جائے. اللہ جانتا تھا کہ کیوں رو رہے ہیں اللہ کے رسول, لیکن امت پہ واضح کرنا مقصود تھا تو جبرائیل کو بھیجا, کہا کہ جاؤ میرے حبیب کے پاس, پوچھو کیوں رو رہے ہیں محمد بن عبداللہ, کیوں رو رہے ہیں سردار کائنات, کیوں رو رہے ہیں, جا کے پوچھو. جبکہ اللہ تعالیٰ خود جانتا تھا کہ کیوں رو رہے ہیں. آ رہے ہیں جبرائیل, پوچھا اللہ کے رسول سے, اے اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ کیوں رو رہا ہوں, پتا تو ہے میری امت کے لیے رو رہا ہوں. جبرائیل واپس لوٹے, کہا اے اللہ تبارک و تعالی تیرے حبیب کا فرمان ہے, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں امت کے لیے رو رہے ہیں, امت کے لیے رو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ جاؤ کہہ دو میرے حبیب سے, کہہ دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, تمہاری امت کے بارے میں ہم تمہیں کبھی ناراض نہیں کریں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ذرا سوچیے ہم کتنی محبت کر رہے ہیں اللہ کے رسول سے. ہاں, اس محبت میں ہمیں داڑھی رکھنا نصیب نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول کی محبت میں ہمیں شریعت پہ چلنا نصیب نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول کی محبت میں ہمیں ان کے فرمان پہ چلنا نصیب نہیں ہوتا ہے. ان کا چال ڈھال, ان کا سا سلوک, ان کے سے کپڑے پہننا نصیب نہیں ہوتا ہے. یہ ہمارا اپنا سلوک ہے اپنے نبی کے ساتھ. یہاں نبی کا سلوک دیکھیے اپنے امتیوں کے ساتھ, کیسے رو رو کے اللہ کو منایا ہے, کیسے رو رو کے اللہ کو راضی کیا ہے ہمارے لیے.
جبرائیل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے کہلا بھیجا، اے اللہ کے رسول آپ خوش ہو جائیں گے، ہم آپ کو امت کے لحاظ سے کبھی ناراض نہیں کریں گے، ہم تمہیں اتنا دیں گے اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کتنا دیں گے؟ فرمایا صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، یوں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ سے خطاب ہوا، اللہ کے رسول نے فرمایا تم راضی ہو؟ جنت میں تم 1/3 ہوگے۔ اللہ اکبر! صحابہ نے کہا اللہ اکبر! جنتی؟ کتنے جنتی؟ ایسے جنتی آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے کتنے لوگ ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے؟ اچھا، قیامت سے لے کر اللہ کے رسول سے لے کر قیامت تک کا عرصہ کتنا ہے؟ کم ہی ہوگا، قیامت تو نہیں آئی لیکن کم ہی ہوگا۔ آدم سے لے کر اللہ کے رسول تک کا عرصہ کتنا ہے؟ بہت طویل ہے۔ اللہ کے رسول سے لے کر قیامت تک کا عرصہ بہت کم ہے، آدم سے لے کر اللہ کے رسول تک کا عرصہ بہت ہے۔ 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں جبکہ یہاں ایک پیغمبر ہے۔ ابھی ان تمام آدم سے لے کر اللہ کے رسول تک آنے والے پیغمبروں کی امت ایک طرف، اللہ کے رسول کی امت ایک طرف، تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میری امت پوری جنت میں 1/3 ہوگی، 1/3 پوری جنت کا ایک حصہ۔ صحابہ نے کہا اللہ اکبر! اللہ کے رسول نے یوں مسکرایا، پھر کہا کہ کیا تم راضی ہو؟ جنت میں تمہارا معاملہ 2/3 ہوگا۔ صحابہ نے کہا اللہ اکبر! پھر کچھ دیر بعد اللہ کے رسول نے یوں مسکرایا، کہا کیا تم راضی ہو؟ جنت میں آدھے تم ہوگے۔ اللہ اکبر! صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر! یہ ہے وہ بات جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رویا ہے، راتوں کو گڑ گڑایا ہے۔ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں اپنے نبی کے ساتھ؟ موازنہ کر کے دیکھیے، روز اٹھتے ہیں تو نبی کی سنت کو نالیوں میں پھینکتے، شرم نہیں آتی؟ کبھی احساس ہوا ہے کتنی محبت ہے رسول سے؟ شریعت پہ چلنا، اللہ کے رسول کے فرمان پہ چلنا ہمارے لیے کیا ہے؟ باعث عذاب ہے۔ نبی کی بیٹیوں کا نقشہ، نبی کی بیویوں کا نقشہ ہمارے بہنوں کے لیے کیا ہے؟ منظور نہیں، ان کے لیے بے حجابی پسند ہے۔ رسول جس چہرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیے، وہ چہرہ رکھ کے ہم عشق رسول کا نعرہ لگاتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا سلوک اپنے نبی کے ساتھ۔ یہاں دیکھیے اللہ کے رسول کس طرح منوا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے کس طرح اپنی امتیوں کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ اب آخری آئیے، کچھ ہی دیر باقی ہے، میرے لیے 5 منٹ باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی خشیت میں کیسے رویا کرتے تھے؟ خشیت میں رونا، یاد رکھ لیجیے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں رونا بزدلی ہے، بیکار چیزوں کے لیے رونا بزدلی ہی ہے، لیکن اللہ کی یاد میں رونا بہادروں کا کام ہے۔ ہر کس نہ کس رو نہیں سکتا۔ اگر یاد رکھ لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت پر آپ کو ایک آنسو بھی زندگی میں بہانا نصیب نہیں ہوا تو سمجھ لیجیے آپ بدبخت ترین انسانوں کے اندر سے۔ ڈر جانا چاہیے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، کیونکہ ناراض بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی یہ خوش قسمتی عنایت نہیں کرتے کہ وہ اس کے ڈر سے آنسو بہائے۔ اللہ کے ڈر سے آنسو نہیں بہا سکتا کوئی بندہ، تو ڈر جانا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اے اللہ تیرے ڈر میں مجھے آنسو بہانا نصیب کرتے۔ اے اللہ تو ناراض ہے، اسی وجہ سے تیرے ڈر سے ایک آنسو نہیں نکلتا ہے میرا، کیونکہ اگر ایک آنسو بھی نکل گیا تو وہ جہنم سے محفوظ جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے یاد رکھ لیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا کہ لوگوں، تم سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے تقوی اختیار کرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ خشیت اختیار کرنے والا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن کی آیتیں نمازوں میں پڑھا کرتے تھے، جہاں عذاب کا ذکر آتا بے اختیار رونے لگتے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ایسے نماز کے اندر بھی اللہ کے رسول ایسے روتے کہ ہم سنتے اس کی آواز، جس طرح کھانا پکتا ہے ہانڈی کے اندر کھٹ پٹ کی آواز، اس طرح سینے سے آواز نکلتی، کھٹ پٹ کی آواز۔ اتنا آواز گریے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا, کہا مجھ پر قرآن پڑھو. ابن مسعود نے کہا سبحان اللہ, آپ حامل قرآن ہیں, آپ پہ قرآن پڑھوں. اللہ کے رسول آپ پہ قرآن اترا ہے, میں آپ پہ قرآن سناؤں. کہا کہ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ دوسرے سے قرآن سنوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے ابن مسعود قرآن کی تلاوت شروع کر دو, سورہ نساء کی. کہتے ہیں نبی سن رہے ہیں, میں پڑھ رہا ہوں, کیا سما ہوگا نبی کا سننا, ابن مسعود کا پڑھنا, جبرائیل کا اترنا. اب دیکھیے یہاں پر پڑھ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ جب میں نے اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, تو انہوں نے اللہ کے رسول نے یوں ہاتھ بڑھا کے کہا حسبک حسبک, کھڑا ہو بس کافی ہے. میں جیسے ہی اپنے نظریں اٹھا کے دیکھا اللہ کے رسول کو, تو کیا دیکھ رہا ہوں کہ زار و قطار رو رہے ہیں. اللہ کے رسول داڑھی مبارک تر ہو چکی ہے اللہ کے خوف سے. آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اس وقت کیا حالت ہوگی اے اللہ کے رسول جب ہم آپ کو گواہ بنا کے امت پہ اٹھا کھڑا کریں گے. اللہ کے سامنے گواہی دینے کا تصور ایسے طاری ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے رسول کے اس سے زیادہ سننا مشکل ہو گیا. کہا ابن مسعود کو کہ کھڑو, اب اس سے زیادہ مجھ پر خطاری ہو گئی ہے, سنا نہیں جا رہا ہے. صحابی بیان کرتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ وقت سے پہلے بال آپ کے سفید کیوں ہو گئے ہیں, آپ تو بوڑھے نظر آ رہے ہیں. کہا کہ مجھے سورہ ہود, سورہ مرسلات, سورہ واقعہ نے بوڑھا کر دیا ہے. وقت سے پہلے مجھے سورہ ہود, سورہ مرسلات, سورہ واقعہ نے بوڑھا کر دیا ہے. اس کے اندر قیامت کے مناظر کے جو نقشے کھینچے گئے ہیں ایسے ہیں کہ پڑھتا ہوں تو دل دہل جاتا ہے. کون ہے وہ شخصیت جو سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے؟ ان کی حالت یہ ہے جن کے لیے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں, جن کے لیے تمام انعامات کی تکمیل جن پہ ہو چکی ہے, ان کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ڈرنے کی یہ ہے. تو ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ ہم نے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی کیفیت یہ دیکھ کے یا سن کے یا ذکر کر کے یا محسوس کر کے کبھی ایک آنسو نکلے ہیں؟ کبھی ہوا ہے ہمارے زندگی کے اندر؟ یاد رکھ لیجیے اگر یہ پایا کلٹ نہیں ہوئی ہے, اس طرح کی کوئی حیثیت ہم پہ طاری نہیں ہوئی ہے, کوئی ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا ہے, تو سمجھ لیجیے پھر اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہے. ہم سے ناراض ہے ایسی ہی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ قرآن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. کہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے جب ہم غصہ ہوتے ہیں, جب ہم غضبناک ہوتے ہیں, ایسے ہی قوموں کو ان کے دل سخت کر دیتے ہیں, ایسے سخت کر دیتے ہیں پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں یہ دل. لاکھ کلام سنی, لاکھ احادیث سنی, لاکھ تنبیہات سنی, لاکھ بیانات سنی, ہم ہیں ایسے کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. کوئی کردار ہمارا نہیں بدلتا, کوئی انقلاب ہماری زندگیوں میں تبدیل نہیں ہوتا. ابھی دیکھیے رمضان آ رہا ہے, اس حیثیت 2-3 منٹ گفتگو کر دیتا ہوں. رمضانیین کیسے نکل کے آئیں گے یہ تو پتہ ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کرنا پڑتا ہے کہ اتنے مسلمان گم ہو گئے, کہاں ہیں پتہ نہیں ہے ہمیں. وہ کہاں سے آتے ہیں, جس طرح کیا ہے کبھی بارش کے زمانے میں پروانے آ جاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں کہاں جاتے ہیں آج تک کوئی دریافت نہیں کر سکا. بیائی اسی طرح یہ رمضانیین بھی کہاں سے نکل کے آتے ہیں, پھر کن دلوں میں گھس جاتے ہیں, کوئی آج تک دریافت نہیں کر سکا. اب آ کے جتنا کچھ بھی کہہ لیں, جیسے کچھ بھی نصیحت کر لیں, لیکن وہ رمضان کے چاند رات دیکھنا, پھر آپ جا کے دیکھنا حجام کی دکان میں کتنی لائن لگی ہوئی ہے. وہ 30 دن کی داڑھی بھی برداشت نہیں کر سکتے, اتنے بال بھی ان کو اتنے چبھتے ہیں گویا کہ بڑے بڑے کانٹے بھی نہیں چبھتے انہیں. جب تک وہ 30 دن کے بال نہیں اتار لیتے عید کی نماز نہیں پڑھتے ہمارے لوگ. یہ کیفیت ہے, کہاں تک کہوں میں اس امت کی حالت. یہ ہے ہمارا حال. ہمارے اندر تبدیلی نام کی کوئی چیز نہیں آتی, لیکن صحابہ کے لیے ایک ایک آیت کافی تھی کہ ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئی, ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئی. ایک آیت اللہ کے رسول کا ایک جملہ, بس ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئی. یاد رکھ لیجئے اس موضوع پر میں نے اسی وجہ سے خطاب کیا ہے اس رمضان کے قریب کے دنوں میں کہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ آنسو کی کیا اہمیت ہے. یہ آ رہا ہے نیکیوں کا بہار, موسم بہار, نیکیوں کے لیے خصوص, اس میں آنسو بہا لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دربار میں ہاتھ اٹھائیے, آپ رو رو کے مانگے اللہ مجھے ہدایت دے دے,
کوئی اور چیز نہیں چاہیے. اور یہ ایسی چیز ہے کہ بندہ جب بھی اٹھاتا ہے ہدایت کے لیے ہاتھ خلوص دل سے، اللہ اس کو رد نہیں کرتا. کوئی اور چیز دے نہ دے یہ اور بات ہے، کوئی چیز یہاں قبول کرے وہاں قبول کرے، جنت میں کوئی اور معاوضہ دے دے، لیکن صرف ہدایت ایک ایسی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالی کبھی ٹالا نہیں کرتے. تو لوگوں اب تیاری کا موقع ہے، آنسو بہانے کے لیے تیار رہو. اس رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو تبدیل کرو، اللہ تبارک و تعالی کے پاس عہد کرو کہ اے اللہ تیرے رسول کی شریعت، تیرے رسول کی اتباع کی توفیق دے اور اس میں استقامت دے، اور پورے بقیہ 11 مہینے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پکڑنے کا وہی جذبہ دے جو رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا کرتا ہے. ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور. بھی لے گا میرے نبی کا نام، دل سے لے گا پیارے نبی کا نام، اس کا ہوگا ساری دنیا میں نام، اونچی ہوگی سارے عالم میں شان. جو بھی لے گا میرے نبی کا نام، دل سے لے گا پیارے نبی کا نام، اس کا ہوگا ساری دنیا میں نام، اونچی ہوگی سارے عالم میں شان. میں سو جاؤں بدرالدجا کہتے کہتے، کھلے آنکھ شمس الضحا کہتے کہتے، جو اٹھوں تو کہتا اٹھوں یا محمد، جو بیٹھوں تو صلی علی کہتے کہتے. جو بھی لے گا میرے نبی کا نام، دل سے لے گا پیارے نبی کا نام، اس کا ہوگا ساری دنیا میں نام، اونچی ہوگی سارے عالم میں شان. کٹے عمر یا مصطفیٰ کہتے کہتے، قضا آئے صلی علی کہتے کہتے، جیے مصطفیٰ مصطفیٰ کہتے کہتے، مرے ہم تو صلی علی کہتے کہتے. جو بھی لے گا میرے نبی کا نام، دل سے لے گا پیارے نبی کا نام، اس کا ہوگا ساری دنیا میں نام، اونچی ہوگی سارے عالم میں شان. جو بھی لے گا میرے نبی کا نام، دل سے لے گا پیارے نبی کا نام، اس کا ہوگا ساری دنیا میں نام،
اونچی ہوگی سارے عالم میں شان.